بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو آیت ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنی بخشش کرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مگر اس میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ، اس آیت میں توبہ قبول کرانے کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ دوسرا، اپنی گناہ سے وہاں جا کر توبہ کرنا۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو توبہ قبول ہونے کی امید نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اولاً یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی کے وکیل مطلق یا مختار عام ہیں، کیونکہ گناہ تو کیا رب کا، مگر جاؤ کہاں، گناہ تو رب کا کیا ہے نا، لیکن جانا کہاں ہے، محبوب علیہ السلام کی خدمت عالی میں۔ جیسے جرم تو کیا حکومت کا، مگر جاؤ کہاں، وکیل یا مختار عدالت کے پاس۔ بغیر وکیل کے دنیاوی کچہری میں کچھ پوچھ نہیں، اور عدالت الہیہ میں بغیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز وغیرہ میں بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے، اذان میں بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ اس آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام دروازہ الہی ہے۔ اگر فقیر کو مانگنا ہو تو چھت پر یا مکان کے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں مانگنا، بلکہ دروازے پر آ کر بھیک مانگنا ہے۔ اسی طرح جب خدا سے مانگنا ہو تو خدا کے دروازے یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر مانگو۔ جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ملے گا اسی دروازے سے اور انہی ہاتھوں سے اس کو ملے گا۔ تیسرا یہ کہ شفاعت کے لیے مدینہ پاک میں حاضری ضروری نہیں، اس لیے فی المدینہ نہیں فرمایا، جہاں بھی ہو قلب سے اس بارگاہ کی طرف توجہ ہو جاؤ۔ کیونکہ ہر دل ان کی جلوہ گاہ ناز ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم فرمایا۔ چوتھا یہ کہ حکم حاضری قیامت تک کے مجرمہ گناہ گاروں کے لیے فقط زندگی کے زمانے سے خاص نہیں، کیونکہ یہاں پر کلمہ ادغام ہے۔ اسی لیے عالمگیری کتاب الحج میں فرمایا، جب روضہ اقدس پر حاضر ہو تو یہ ہی آیت پڑھے۔ تفسیر مدارک تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور یہ آیت پڑھ کر عرض کرنے لگا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ حکم سنا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش چاہنے کے لیے آپ کے دروازہ اقدس کے اوپر حاضر ہوا ہوں، تو میرے گناہوں کی بخشش رب سے کروائیے۔ تو اس وقت قبر شریف سے ندا آئی، تیری بخشش ہو گئی۔ اس واقعہ سے اور آیت مبارکہ سے چند مسائل فقہی معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا، خدا کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے، جیسے اس شخص نے بنایا۔
قبر بزرگان دین پر حاجت روائی کے لیے جانا جائز ہے، جیسا کہ جاؤکا میں داخل ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ شخص بھی گیا، اور قرآن پاک کے اندر بھی ہے جاؤکا، تیرے پاس آ جائیں۔ بعد وفات کے مقبول بندوں کو یا کے ساتھ پکارنا جائز ہے، جیسے اس شخص نے، اس صحابی نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا تھا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ 40 ابدال شام میں رہتے ہیں، جن کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، اور شام والوں سے عذاب دور رہتا ہے۔ شامی فتاوی شامی کے مقدمہ میں ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حاجت کے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں۔ بعد میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی قبر پر جا کے دعا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ کہ ظالموں سے معلوم ہوا کہ کسی طرح کا مجرم ہو، کافر ہو، منافق ہو، گنہگار ہو، کوئی ہو، اگر صدق کے دل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو رحمت الہی دستگیری کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سمندر کی طرح پاک کرنے والے ہیں، کیسا ہی گنہگار ہو، گندا آدمی ہو، آ کر غوطہ لگا کے تو دیکھے، اس کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ مدینہ پاک کا وہ شفا خانہ ہے، کسی بیمار کو، کوئی بھی بیمار ہو، کسی طرح کا بھی بیمار ہو، وہ اس شفا خانے سے اپنے علاج کو کروا سکتا ہے۔ ہر بیماری دور ہوتی ہے، اور ہر بیمار کو حکم عام ہے، چلے آؤ منہ مانگی مرادیں پاؤ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ ناز کے اندر اللہ پاک ہمیں قرآن فہمی کرنے کی، سمجھنے کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔